بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ صرف ایک عورت کو اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ میں عورتوں پر ظلم نہیں کرتا، آئندہ بے حیائی نہ کرنا۔ بچے پیدا کرنے کا شوق ہے تو پہلے شادی کرو، شادی سے پہلے جب بھی تم ایسی کوششیں کرو گی میں ان تمام بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو حرام موت مارتا رہوں گا۔ آزمائش شرط ہے، فقط تم اینٹ میں پتھر۔ وہ اس کاغذ پر ایک پیپر ویٹ رکھ کر آرام سے سونے کے لیے دیوی کی ڈمی کے پاس چلا گیا۔ اور یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آفت کی اوپر کالا بے لباس ہو جائے۔ اگر یہ اوریانی اور بے شرمی ہوتی تو دنیا کا ہر بچہ ننگا پیدا نہیں ہوتا۔ دراصل اوریانی یہ ہے کہ جو شرم و حیا کے برعکس ہوتی ہے۔ مثلا ایک حسینہ نے مکمل لباس پہنا ہوا ہے لیکن لباس کی تراش خراش ایسی ہو کہ ہر قدم پر بدن کے دلکش نشیب و فراز دعوت نظارہ دیتے ہوں تو ایسی حسینہ ملبوس رہ کر بھی بے لباس رہتی ہے، دیکھنے والوں کی نگاہوں کو دور تک اپنے اندر پہنچاتی ہو تو اسی نفسیاتی حربے کو اوریانی کہتے ہیں۔ ثانی اور علی پاکستان آ گئے تھے اور اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں سیاح کی حیثیت سے مقیم تھے۔ انہوں نے چند دنوں میں ہی جاپان کے مشن کو مکمل کر لیا تھا۔ نئے مذہب کے گرو شوکو اساہارا نے عدالت میں اپنے ہزاروں ہم شکل پیدا کر کے فیصلہ سنانے کی تاریخ کو اگلی پیشی تک ٹال دیا تھا۔ ثانی اور علی نے یہی حربہ استعمال کیا، شوکو اساہارا کا ایک ہم شکل بنایا، پھر اس کے طویل گناہوں اور جرائم کی ایک ویڈیو کیسٹ تیار کی، اسے پورے جاپان میں ریلیز کیا اور شوکو اساہارا سے کہا گیا کہ وہ مجرم نہیں بلکہ ایک مذہبی پیشوا ہے تو خود کو عدالت میں پیش کرے اور ایک مجرم کی طرح ہزاروں ہم شکلوں کے درمیان چھپا نہ رہے۔ لیکن وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے خفیہ اڈوں تک علی پہنچ گیا تھا۔ ایک تہہ خانے سے مختلف بینکوں کی لوٹی ہوئی رقمیں اور صنعت کاروں کے سیف سے چوری کیے ہوئے ہیرے جواہرات برآمد ہوئے تھے۔ وہ بری طرح ثانی اور علی کے دام میں آ گیا تھا۔ اس کے سامنے دو ہی راستے تھے کہ جاپان سے فرار ہو کر اپنے آقاؤں کے کسی ملک میں پناہ لے یا خود کو عدالت میں پیش کرے۔ اتنے زبردست مذہبی جرائم کا جال پھیلانے والا کبھی خود کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ اپنے آقاؤں سے کسی ملک میں پناہ مانگ رہا تھا لیکن دیوی کا خیال تھا کہ اسے بے نقاب کرنے والا برادر کبیر ہے، اس کا سایہ شوکو اساہارا کے اندر رہتا ہے، وہ اس سے عدالت میں حقیقت اگلوا دے گا کہ یورپ اور امریکہ والے اسے بڑی رقمیں دے کر اپنا اعلی کار بنائے ہوئے تھے، لہذا اس کے عدالت میں پہنچنے سے پہلے اسے ختم کر دیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو شوکو اساہارا کبھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گا۔ وہ جس ملک میں پناہ لینے جائے گا اس ملک کے حکمرانوں کی شامت آ جائے گی۔ واقعی ایسا ہو سکتا تھا اگر وہ سایہ اس کے اندر ہوتا۔ ثانی اور علی نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا اور نام سایہ کا ہو رہا تھا۔ بہرحال سپر ماسٹر کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بوبی بیکر نے شوکو اساہارا کا کام تمام کر دیا۔ اب کوئی نیا مذہبی گرو اس کا جانشین بننے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے ہم شکل مریدوں نے اس کا فراڈ اور اس کا عبرتناک انجام دیکھ لیا تھا۔ یوں ثانی اور علی کا کام وہاں ختم ہو چکا تھا۔ جناب تبریزی نے انہیں اسلام آباد جانے کی ہدایت کی اور روانگی سے پہلے سمجھایا مغربی ممالک مسلمانوں کے اضافے سے خائف ہیں اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو پاپولیشن بم کا نام دے رہے ہیں۔ اس صدی کے دوسرے نصف حصے میں یعنی پچھلے 50 برسوں میں ویتنام کو چھوڑ کر جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ سب از خود لڑی نہیں گئی بلکہ سیاسی چال بازی سے وہ تمام جنگیں اسلامی ممالک میں لڑائی گئی۔ کشمیر، فلسطین، بوسنیا، برما، صومالیہ، چچینیا، افغانستان، قبرص اور ہندوستان میں مسلم کش فسادات اور خود پاکستان میں فرقہ واریت اور لسانیت کی بنیاد مسلمانوں کی جان و مال کی بے حرمتی جیسی مثالیں خوابیدہ مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ ان 50 برسوں میں قرآن
ارض پر سب سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، سب سے زیادہ مسلمان مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے وغیرہ قتل کیے گئے۔ مسلمانوں کی تعداد کم کرنے کی یہ سیاسی جنگیں آج بھی جاری ہیں۔ ماضی میں جب مسلمان صلیبی جنگ لڑنے کے لیے عیسائیوں کے خلاف صف آرا ہوئے تھے تو انہیں اپنے دشمن آنکھوں کے سامنے نظر آتے تھے، آج وہ دشمن نظر نہیں آتے۔ آج وہی عیسائی اور یہودی ایئر کنڈیشنڈ ڈرائنگ روم میں بیٹھے سیاسی حکمت عملی سے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، اور اپنے ہی لوگوں کا خون بہانے والے مسلمانوں کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آ رہی ہے کہ وہ صلیبی ہتھیاروں سے اپنی ہی قوم کے قاتل بن رہے ہیں۔ یہ علماء دین اور بے شمار ایمان والوں کا حوصلہ اور جذبہ ایمانی ہے کہ وہ محدود وسائل کے باوجود اسلام کو پھیلانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اس کے نتیجے میں مسلمان اگر ایک طرف سازشوں کے تحت مر رہے ہیں تو دوسری طرف اسلام پھولتا اور پھیلتا جا رہا ہے، اور کلام پاک کے اس کلام کی تصدیق ہو رہی ہے کہ اسلام تا حیات زندہ رہے گا۔ ان 50 برسوں میں ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ مسلمان جنگوں سے اور حادثوں سے کم نہیں ہوں گے۔ انہیں صرف جسمانی موت مارنا کافی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت مرتی ہے جب اس کی تہذیب، اس کے اصول اور اس کے رسم و رواج کو کمزور سے کمزور تر بنایا جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب کئی معنوں میں دوسرے تمام قوموں سے مختلف ہے۔ جس طرح مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو پاپولیشن بم کا نام دیا گیا ہے، اسی طرح مسلمانوں سے تہذیبی ٹکراؤ کو کلیش آف سیولائزیشن کا نام دے کر کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں بھی مہذب ہیں، لہذا دنیا کے تمام انسانوں کو ایک جیسی تہذیب کا حامل ہونا چاہیے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ مشرق و مغربی تہذیب کو ایک دوسرے سے گلے ملنا چاہیے۔ وہ ہماری تہذیب اپنائیں، ہم ان کی تہذیب اپنائیں۔ یہ بات اس حد تک درست ہے کہ دوسروں سے جو اچھائیاں ملتی ہیں انہیں ضرور اپنانا چاہیے۔ یہ ہماری ثوابدید پر ہے کہ ان اچھائیوں کو ہر پہلو سے سمجھ کر انہیں کس حد تک قبول کر سکتے ہیں۔ تہذیب کی ابتدا شرم اور اخلاقی تقاضوں پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ اگر ہم زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور انہیں شرم اور اخلاق اور تعلیم نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ کیڑے مکوڑے پیدا کرتے ہیں۔ ثانی نے کہا، اگر بچوں کو موجودہ دور کے مطابق تعلیم و تربیت نہ دی جائے تو یہ بچوں کا نہیں، ان کے والدین اور باپ دادا کا قصور ہے۔ علی نے کہا، اگر باپ کی آمدنی محدود ہو اور بچوں کی ذہانت پروان چڑھانے کے لیے سرکار کی طرف سے سہولتیں حاصل ہوں تو وہ زمین پر بوجھ بن کر رہیں گے۔ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے۔ تمام جوانی خون پسینہ بہا کر محنت کرنے والے بوڑھوں کو ان کی جوان اولاد گھر سے نکال دیتی ہے یا ایک سٹور روم میں کھانسنے اور خون تھوکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ ملک میں ان کے تحفظ کے لیے سرکاری ادارے نہیں ہیں۔ یتیم ہونے والے بچے کم سنی سے محنت و مشقت کرتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں۔ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے بھی ادارے نہیں ہیں جو ان بیواؤں، گنڈوں، موالیوں کی داشتائیں بننے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جناب تبریزی نے شاید اسی لیے ہمیں اسلام آباد بھیجا ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں۔ صرف پاکستانی قوم کو نہیں، خاص طور پر سیاستدانوں کو احساس دلائیں کہ وہ ملکی خزانہ خالی کرنے اور اربوں روپے کے قرض دار بننے کے بعد ورلڈ بینک، اقوام متحدہ اور امریکہ کی بنائی ہوئی تہذیبی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ وہ پالیسیاں ہیں جو عوام کو غریب سے غریب تر بنا کر بے حیائی کی طرف مائل کریں گی، کیونکہ ایک شاخ جتنی سوکھے گی اتنی ہی جلدی ٹوٹے گی، اور عوام مہنگائی کے باعث جتنے ٹوٹتے رہیں گے اتنی ہی جلدی بے حیائی کے سیاسی پیکج کو تسلیم کر کے اسلامی تہذیب کی نفی کرنے پر مائل ہوتے رہیں گے۔ کسی کے گھر کو آگ لگانے والا اس کی تباہی و بربادی کو اس وقت تک نہیں سمجھتا جب تک کہ خود اس کے گھر میں آگ نہ لگے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ علی نے تائید میں سر ہلا کر کہا، تمہارا خیال درست ہے۔ سیاستدانوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ جو آگ وہ عوام کے گھروں میں لگا رہے ہیں وہی شعلے آگ لگانے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے تو شاید انہیں کچھ عبرت حاصل ہوگی۔ تو پھر ہم اپنا کھیل چند بڑے سیاستدانوں سے شروع کریں گے۔ جس طرح تم نے جاپان میں اس نئے مذہب کے گرو کو ویڈیو فلموں کے ذریعے پھانسا تھا، اسی طرح یہاں بھی ویڈیو شوٹنگز کے انتظامات مکمل رکھو۔
رکھو، میں اپنا کام شروع کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ثانی اور علی کے دلچسپ کھیل کی رویداد بیان کی جائے، تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ملک خداداد میں بہت آہستہ آہستہ بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے کس طرح بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرام کے دوران اذان نشر نہیں کی جاتی تھی، پھر اذان کا سلسلہ شروع ہوا تو آج تک جاری ہے۔ ٹی وی پر خبریں سنانے، کمپیئرنگ اور اناؤنسمنٹ کرنے والی خواتین کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے سروں پر دوپٹے کا آنچل رکھیں، اسے محض دوپٹہ نہیں حیا کا آنچل سمجھیں۔ خوشی کی تقریبات کے دوران مرد رقص کرتے تھے، ٹی وی اسکرین پر عورتوں کا رقص ممنوع تھا۔ ایسی بہت سی باتیں تھیں جو شرم و حیا اور اسلامی اصولوں کے مطابق تھیں۔ آج ٹی وی پر خانہ پوری کے لیے یا رسم نبھانے کے لیے صرف اذان رہ گئی ہے، باقی اسکرین پر نظر آنے والی خواتین کے سروں سے دوپٹہ غائب ہوتا جا رہا ہے۔ بعض ڈراموں میں خواتین نے دوپٹے سے پرہیز کیا ہے یا پھر رسمن شانے پر ڈال لیا ہے جو پھسل کر گود میں آ جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی اور معمولی سی بات ہے، بلکہ نظارہ حسن کرنے والوں کے لیے تو یہ دلچسپی کا سامان ہے۔ اگر ذرا سی ناخن برابر بے حیائی مزہ دیتی ہو تو اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، مگر درس حیا میں گہرائی ہے۔ طبی نقطہ نظر سے ناخن میں میل ہو تو وہ کھانے کے ساتھ پیٹ میں پہنچ کر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اسی ناخن برابر بے حیائی نے ترغیب دیتے دیتے ایڈز جیسا لا علاج مرض پاکستان میں پیدا کر دیا ہے۔ خواتین کی معقول آزادی اور شریفانہ سماجی اور گھریلو سرگرمیوں کے متعلق کلام پاک اور احادیث وغیرہ میں تفصیلات موجود ہیں، لیکن ورلڈ بینک نے جو قرضے دیے ہیں اور آئندہ بھی امریکہ کے مالی دوروں سے جو بھاری قرضے ملنے والے ہیں، وہ اسی شرط پر دیے جاتے ہیں کہ اسلامی تہذیب میں رفتہ رفتہ تبدیلیاں لائی جائیں، روم کلچر کو اتنا عام کیا جائے اور یہ کنڈوم اتنی آسانی سے دستیاب ہوتے رہیں کہ یہ صرف شادی شدہ جوڑے تک ہی نہیں، اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کے پرس اور جیبوں میں پہنچتے رہیں۔ ثانی نے سب سے پہلے اسلام آباد کی ان بڑی بیگمات کے اندر جگہ بنائی جو سوشل ورک کے نام پر بڑی بڑی سماجی تنظیمیں قائم کر چکی تھیں اور اپنے اجلاس میں متوسط طبقے کی خواتین کھانے پینے اور اپنے مشورے سننے کی دعوتیں دیتی تھیں۔ وہ بیچاریاں چھوٹے چھوٹے مکانات سے آنے والیاں ان بیگمات کی شان و شوکت سے زیادہ متاثر ہوتی تھیں۔ ان کے ملبوسات، ہیرے جواہرات، موتیوں والے زیورات، ان کی کاریں اور ان کے باوردی ملازمین کو دیکھ کر وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں یہ مولوی حضرات اپنی گھسی پٹی نصیحتوں سے پاکستانی قوم کو ہزاروں سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹی وی پر ناچ گانے کے پروگرام نہیں ہونے چاہیے، یہ کیسی بچکانہ باتیں ہیں، جبکہ بھارتی نیم اریاں فلموں کے ویڈیو کیسٹ پورے پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں۔ پھر ڈش اینٹینا اتنا عام ہو رہا ہے کہ اب غریب محلوں کے 2-4 گھروں میں بھی نظر آنے لگا ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کی آزاد خیال عورتیں اب پاکستان کے ہر گھر میں پہنچ رہی ہیں، جنہیں پاکستانی مولوی حضرات بھی روک نہیں پا رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک اجلاس میں خواتین کے درمیان بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نے ایک تقریر کرنے والی بیگم سے کہا، بیگم صاحبہ میں مداخلت کی معافی چاہتی ہوں۔ سیٹلائٹ کے طلسم کو اور ڈش اینٹینا سے ملنے والے ننگے اسباق کو روکا جا سکتا ہے۔ بیگم کو اس کی مداخلت ناگوار گزری کیونکہ وہ تقریر لکھوا کر اور اسے اچھی طرح یاد کر کے آئی تھی۔ اب وہ مداخلت کی وجہ سے تقریر کی صحیح ترتیب بھولنے والی تھی۔ وہ لڑکی کو دیکھ کر ناگواری سے بولی، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میں ایک غریب لڑکی ہوں، میرے ابو کی ماہانہ تنخواہ 2000 روپے ہے۔ میرا نام صابرہ ہے۔ ہماری غریبی کے مطابق یہ صبر کرنے والا نام موزوں ہے۔ تم غربت اور عاجزی ظاہر کر رہی ہو لیکن سیٹلائٹ کے طلسم کو روکنے کا دعویٰ کر رہی ہو۔ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے۔ میں نے 10 جماعتیں پڑھی ہیں، کسی حد تک سیٹلائٹ اور الیکٹرانکس میڈیا کے متعلق جانتی ہوں، لیکن ہمارے ہاں ناخواندہ عورتوں اور مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ ناخواندگی اور جہالت کے باوجود سمجھتے ہیں کہ سیٹلائٹ بھی شاید امریکہ کا دوسرا نام ہے۔ اگر عید کا چاند 3
3 روزوں کی تکمیل کے بعد نظر آنے والا ہو اور وہ ایک دن پہلے رویت حلال کمیٹی کو نظر آ جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب کے برس امریکی چاند اور امریکی عید ہے۔ مختصر یہ کہ ہمارے ملک میں جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ امریکہ سے منسوب ہوتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تمام بڑی بیگمات ایک اونچے خوبصورت سے سٹیج پر شاہانہ طرز کی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک بیگم نے اٹھ کر صابرہ سے پوچھا، کیا تمہیں اپوزیشن والوں نے بھیجا ہے اور تم ہمارے اجلاس کو ناکام بنانے کی ہمکانہ کوششیں کر رہی ہو؟ صابرہ نے کہا، یہ اپوزیشن کیا چیز ہے؟ کیا اچھے اور سچے مسلمان ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں؟ مخالفتیں صرف وہاں ہوتی ہیں جہاں لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے۔ ایران میں ڈش اینٹینا پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اس راستے کو روک دیا ہے جہاں سے بے حیائی آتی ہے۔ آپ بڑی بڑی بیگمات ہیں، آپ حکومت سے کہہ سکتی ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی ڈش اینٹینا پر پابندی لگائے، پھر سیٹلائٹ کا جادو ہم پر نہیں چلے گا۔ ہم تہذیب کے دائرے میں رہ کر اپنے ملک کے بہترین ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں، یہ ڈرامے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ اس شہرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہمارے باحیا تہذیب کو پسند کرتی ہے۔ کتنی عورتیں صابرہ کی تائید میں کہنے لگیں کہ یہ اجلاس تہذیب کے موضوع پر بحث کرنے کے لیے طلب کیا گیا تھا، لہٰذا ہماری تہذیب کے جو تقاضے ہیں ان پر سیر حاصل بحث کی جائے۔ تیسری بیگم نے کہا، ہم تہذیب پر ہی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی بیگم شائستہ صاحبہ نے تقریر کا آغاز کیا ہی تھا کہ اس لڑکی صابرہ نے مداخلت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے ملک کی خواتین دنیا کی دوسری تمام خواتین کے شانہ بشانہ چلنا نہیں چاہتی۔ کیا 10 جماعتیں پڑھ لینے سے صابرہ دانشور کہلائے گی؟ ہمارے ہاں صدیوں سے ناخواندگی، جہالت اور پسماندگی چلی آ رہی ہے۔ ہمیں بڑی فراخ دلی اور کھلے ذہن سے یہ سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ ہم ترقی یافتہ قوم کی خواتین بن کر کیسے ابھر سکیں گے۔ 5 برس کے بعد ہم 21ویں صدی میں داخل ہوں گے، اس سے پہلے ہمیں روشن خیال بننا ہوگا۔ صابرہ نے کہا، ہمارے پاس صدیوں سے بزرگوں کی دی ہوئی ایک روشنی ہے، ہم 21ویں صدی میں اپنے سروں پر کلام پاک رکھ کر داخل ہوں گی۔ ایک بیگم نے کہا، یہ اچھی بات ہے، ہم سب مسلمانوں کو ایسا سوچنا چاہیے، لیکن جذباتی بن کر خود کو محدود کر کے ایسی بات نہ کہو، ہمیں زمانے کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ یہ ہمارے ہی لیے کہا گیا ہے کہ دوڑو میری ماؤں بہنوں، دوڑو، زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اس پر تمام بیگمات تالیاں بجانے لگیں۔ وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کی بیگمات تھیں، ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کا نظام بہت سخت تھا۔ اجلاس میں بھی مسلح گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ اسٹیج پر کھڑے ہوئے ایک مسلح گارڈ نے ثانی کے زیر اثر آ کر اس کی مرضی کے مطابق کہا، محترمہ بیگم صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں میں چند الفاظ چاہتا ہوں۔ بیگم شائستہ نے کہا، ضرور کہو، اجلاس میں شریک ہونے والی خواتین تمہارے جیسے ملازموں کے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ تمہاری زبان اچھی طرح سمجھیں گی۔ مسلح گارڈ نے کہا، میرا نام محمد اکرم ہے، ساری دنیا مدر ٹریسا کو جانتی ہے، وہ نوبل انعام یافتہ خاتون ہیں اور عیسائی ہیں۔ آج کی دنیا میں اس محترم خاتون کی طرح کسی نے انسانیت کی تمام عمر خدمت نہیں کی۔ وہ عیسائی ہیں، لیکن ہم مسلمان بھی انہیں سلام کرتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ قاہرہ کانفرنس کے نام پر آبادی کم کرنے کے غیر فطری منصوبے بنائے جا رہے ہیں تو انہوں نے قاہرہ کانفرنس کے نام اپنے ایک پیغام میں کہا، زندگی کو جنگ و تشدد اور اسقاط حمل کے ذریعے ختم ہوتے دیکھنا سخت تکلیف کی باعث ہے۔ زندگی لینے کا حق صرف اسی اللہ تعالیٰ کو ہے جس نے زندگی دی ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ ڈاکٹر کو، نہ کسی ایجنسی کو، نہ کانفرنس کو، اور نہ ہی حکومت کو۔ وہ آگے بھی کہنا چاہتا تھا کہ بیگم شائستہ نے چیخ کر کہا، یو شٹ اپ نان سینس، یہاں خواتین کی کانفرنس ہو رہی ہے اور تم مرد ہو کر بول رہے ہو۔ معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے اجازت لے کر اس لیے بول رہا تھا کہ آپ کو ایک مسلمان صابرہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں ایک محترم
عیسائی خاتون کا حوالہ دینے لگا۔ وہ غصے میں سیکیورٹی افسر سے بولی اس کتے کو یہاں سے لے جاؤ، حراست میں رکھو، اور وہ صابرہ کون ہے اسے بھی لے جاؤ، حراست میں رکھو۔ وہاں چند ایسے اخباری رپورٹر اور فوٹوگرافروں کو بلایا گیا تھا جو ان کے زر خرید تھے۔ وہ لوگ بیگمات کی تصویریں بڑے اجلاس میں اتار رہے تھے اور ان کے نمائشی انٹرویو لے رہے تھے، کیونکہ انہیں اخبارات میں وہی شائع کرنا تھا جو بیگمات کی مرضی ہوتی۔ ان میں سے کسی نے صابرہ اور سیکیورٹی گارڈ محمد اکرم کی تصویریں اتاریں اور نہ ہی سوال کیا کہ انہیں کس جرم میں حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ اجلاس میں شریک دوسری خواتین سہم گئی تھیں۔ ان میں سے بیشتر سرکاری ملازمین کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں تھیں۔ بیگمات کے خلاف کچھ بول کر اپنے کمانے والوں کو سرکاری ملازمتوں سے خارج نہیں کرانا چاہتی تھیں۔ ثانی بیگم شائستہ کے چور خیالات پڑھنے لگی۔ پتہ چلا کہ الماس اس کی ایک جوان، اسمارٹ اور مغرور بیٹی ہے جس کا نام ندرت شاہ ہے، لیکن اسے اختصار سے ندا کہا جاتا ہے۔ ثانی نے موبائل کے ذریعے ماں بیٹی میں گفتگو کرائی۔ بیگم شائستہ نے کہا، ندا تم کہاں ہو؟ میں نے تاکید کی تھی کہ آج کا اجلاس اہم ہے، تمہیں شریک ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سے ندا نے کہا، اوہ ممی میری شرکت ضروری نہیں ہے، آپ کے سیکرٹری نے آپ کے لیے تقریر لکھ دی تھی، آپ نے یاد بھی کر لی تھی، اب کیا پرابلم ہے؟ میں تمہاری کمی محسوس کر رہی ہوں، ہو سکے تو چلی آؤ۔ اس نے رابطہ ختم کیا۔ ثانی ندا کے پاس آ گئی۔ وہ ایک ریستوران میں اپنے ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، فون بند کر کے کہہ رہی تھی، ممی مجھے بلا رہی ہیں اور میں یہاں اپنے پرابلم میں پڑی ہوں۔ بوائے فرینڈ نے کہا، اس میں پرابلم کی کیا بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ فضول باتیں نہ کرو، میں کل صبح ہی لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤں گی اور حمل ضائع کرا دوں گی۔ تم میرے ہونے والے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کرانا چاہتی ہو، یہ نامناسب ہے۔ ممی اور ڈیڈی سے کہو کہ فوراً ہماری شادی کرا دیں۔ اپنی اوقات دیکھ کر بات کرو۔ تمہارے فادر صوبائی سطح کے سیاستدان ہیں، ایک معمولی اسمبلی رکن ہیں، اور میرے ڈیڈی وفاقی حکومت میں بہت بڑے عہدے دار ہیں۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اپنے ڈیڈی کی اونچی سطح سے نیچے آ کر تمہیں چند راتیں دے دیں، جو خیرات مل گئی وہی بہت ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، آئندہ میرا نام بھی زبان پر نہ لانا، ورنہ تمہارے باپ سے صوبائی کرسی بھی چھین لی جائے گی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ندا اتنی اونچی چیز تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر وہ زبان بھی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ ثانی نے ندا کے دماغ میں قبضہ جمایا، پھر اسے اس کی عالی شان کوٹھی میں پہنچایا۔ وہ اپنے شاندار بیڈ روم میں آ کر بستر پر چاروں شانے چت لیٹ گئی، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ ثانی نے اسے گہری نیند میں پہنچا کر اس پر تنویمی عمل کیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی کہ وہ اپنے حمل کو بھول جائے گی اور استقاد کے لیے کبھی کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرے گی۔ آئندہ اس کی معمولہ اور وفادار بن کر رہے گی اور اس کے احکامات پر عمل کرتی رہے گی۔ اس پر ضروری عمل کرنے کے بعد اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ ادھر اجلاس ختم ہونے کے بعد شائستہ بیگم اپنی کوٹھی میں آئی۔ اس نے صابرہ اور سیکیورٹی گارڈ محمد اکرم کو طلب کیا۔ پھر اس نے صابرہ سے کہا، میں نے اجلاس کے دوران خفیہ معلومات حاصل کی تھی۔ تم پنڈی کے جس محلے میں رہتی ہو، وہاں ہماری پارٹی کے لیڈر نے تصدیق کی ہے کہ تمہارا تعلق اپوزیشن سے یا کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، مگر تم پر اسلامی تعلیمات کا بھوت سوار ہے، اس لیے تم اجلاس میں جنسی آزادی کے خلاف بول رہی تھی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہاری جیسی دو کوڑی کی لڑکی ہمارے خلاف بولے گی، ہمارا کام رک جائے گا یا اور کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا؟ صابرہ نے کہا، میں نہیں جانتی کہ انقلاب کیسے آتا ہے، صرف اتنا جانتی ہوں کہ عورت کو ہر حال میں اپنی شرم و حیا کا پاس رکھنا چاہیے۔ عورت کی شرم و حیا کو برقرار رکھنے کے لیے بازاروں میں کنڈوم اتنے سستے کر دیے گئے ہیں کہ 2 وقت کے فاقے کرنے والے مرد بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں، عورتیں بھی اسے اپنے پرس میں لے کر پھر سکتی ہیں۔ بیگم صاحبہ، خدا کے لیے صرف ایک پہلو نہ دیکھیے، یہ بھی سمجھیے کہ کنڈوم کے بآسانی دستیاب ہونے سے کچے ذہن کی لڑکیوں اور لڑکوں کو گناہ کی ترغیب ملے گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی اسلامی تہذیب یو شٹ اپ، تم قائل ہونا نہیں چاہتی، بحث کیے جاتی ہو۔ جس کنڈوم
کنڈوم کے خلاف تم بول رہی ہو وہ تمہارے پاس نہیں ہوگا، اور ایسے میں کوئی مرد تمہاری تنہائی میں آئے گا اور تمہیں شادی سے پہلے ایک ناجائز بچے کی ماں بنا ڈالے گا، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیسی دانش مندی کی باتیں سمجھائی تھیں۔ اگر تمہارے پاس کنڈوم ہوتا تو تم کنواری ماں کبھی نہ بنتی۔ صابرہ نے کہا ہم اونچی سوسائٹی کی لڑکیوں کی طرح آزادی سے کہیں تنہا نہیں جاتے ہیں، پھر کوئی مرد کیسے ہماری تنہائی میں آئے گا؟ ہم نے ہمیشہ چادر اور چار دیواری کو اہمیت دی ہے، آج تو تم تنہا اجلاس میں آئی ہو، میں اپنی 6 سہیلیوں کے ساتھ آئی ہوں، وہ سب مجھے کچھ کہنے سے روک رہی تھی مگر میں اپنے ضمیر کی سچائی سے بولنے پر مجبور ہو گئی۔ بیگم نے سیکیورٹی افسر سے کہا جلسہ گاہ کے باہر اگر 6 لڑکیاں صابرہ کا انتظار کر رہی ہوں تو اپنے ماتحت کو سمجھا دو، ان سے جا کر کہہ دے کہ صابرہ کو حراست میں نہیں رکھا گیا ہے، اسے چھوڑ دیا گیا ہے، وہ جا چکی ہے، اور تم شہر سے باہر کسی ایسے مکان میں صابرہ اور محمد اکرم کو لے جا کر قید کر دو جہاں ان کی فریاد سننے والا اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ سیکیورٹی افسر حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ محمد اکرم نے کہا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں بیگم صاحبہ، آئندہ آپ کے سامنے زبان نہیں کھولوں گا، میں کوئی سزا نہیں دے رہی ہوں، معافی کیوں مانگتے ہو؟ تمہیں تو اس جوان لڑکی کے ساتھ ایک مکان میں بند رکھا جائے گا، جس روز تم یہ خوشخبری سناؤ گے کہ یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، اسی روز تمہیں رہائی مل جائے گی اور اس لڑکی کو ماں بننے تک سخت نگرانی میں رکھا جائے گا۔ صابرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بولی یہ آپ کیسی بے حیائی کی باتیں کر رہی ہیں، مجھ پر ایسا ظلم کر کے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتی ہوں، تمہیں کنڈوم کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتی ہوں، تم کنوارے ماں بننے کے بعد چیختی پھرو گی کہ اس پرانی تہذیب کو بدلنا چاہیے۔ سیکیورٹی افسر چند سپاہیوں کے ساتھ آیا، پھر ان دونوں کو پکڑ کر باہر لے گیا، وہاں ایک وین میں دونوں کو بٹھا کر آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ صابرہ روتی اور فریاد کرتی رہی مگر سب حکم کے بندے تھے یا درندے تھے، انہیں وہاں سے لے گئے، وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں کہاں پہنچایا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اس لیے اپنے ہاتھوں سے پٹی کھول کر دیکھ نہیں سکتے تھے کہ ہاں، مگر ثانی دیکھ رہی تھی۔ ثانی نے علی کے پاس آ کر اسے تمام حالات مختصر طور پر سنائے، پھر کہا ابھی میں مصروف رہوں گی، تمہاری مصروفیت کل صبح سے شروع ہوگی، ویڈیو فلم تیار کرنے کے تمام انتظامات مکمل رکھو، میں ابھی آؤں گی، پھر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ وہ صابرہ کے پاس آئی، اس ایک ویران علاقے کے ایک مکان میں انہیں پہنچایا گیا تھا، اس مکان میں 3 کمرے تھے لیکن صابرہ اور محمد اکرم کو ایک ایسے کمرے میں قید کیا گیا جس کا ایک دروازہ اور ایک کھڑکی تھی، وہاں سے فرار ہونے کے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا، دروازے پر 2 مسلح سپاہیوں کا پہرا تھا، کھڑکی کے پٹ پر کیلیں ٹھونک دی گئی، یوں انہیں ایک ہی کمرے میں رات گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ صابرہ نے رو رو کر کہا محمد اکرم ہمیں شرافت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھے اپنے خدا پر اور تم پر بھروسہ ہے کہ میری عزت پر آنچ نہیں آئے گی۔ اکرم نے کہا میرا خیال ہے تم صرف خدا پر بھروسہ کرو، تم نے ابھی صرف بیگم صاحبہ کو دیکھا ہے، صاحب تو ان سے بھی زیادہ فرعون ہیں، میں نے پتہ نہیں کیسے بے اختیار بیگم صاحبہ کے مزاج کے خلاف کہہ دیا تھا، اب تو کان پکڑتا ہوں، اگر ان کا وفادار نہیں رہوں گا تو میرے بیوی بچے بھوکے مریں گے، میں ان کی بلائی کی خاطر وہی کروں گا جو انہوں نے حکم دیا ہے۔ وہ روتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی، دیوار سے جا کر لگ گئی، وہ بولا رونے یا فریاد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، دعا کرو کہ جلد ہی تمہارے پاؤں بھاری ہو جائیں، تم ماں بننے کی خبر سناؤ گی تو مجھے رہائی مل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے جماہی لی، پھر چارپائی پر بیٹھ کر بولا تھکن اور نیند سی محسوس ہو رہی ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ رہا ہوں، تب تک تم سوچو سمجھو ہم دونوں کی بھلائی۔ وہ بولتے بولتے لیٹ گیا، آگے کچھ بولنے کے لیے زبان نہیں کھلی، آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب وہ گہری نیند میں ڈوب گیا تو ثانی نے اس پر عمل کیا، اس کے ذہن پر ضروری باتیں نقش کی، پھر اسے تنمیمی نیند سونے کے لیے چھوڑ کر بیگم شائستہ کے پاس آ گئی، وہاں بھی اس نے بیگم پر، اس کے بعد سیکیورٹی افسر پر تنمیمی عمل کیا۔ ان تمام اہم کاموں سے فارغ ہو کر وہ دماغی طور پر حاضر ہوئی تو علی اس کا انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا۔ ثانی نے بڑے پیار سے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اپنے بستر پر آ
کر دماغ کو 4 گھنٹوں کی نیند کی ہدایت دے کر سو گئی۔ ان کے بیدار ہونے تک ہر پاکستانی کو ایک سوال کا جواب معلوم کر لینا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا واقعی خاندانی منصوبہ بندی لازمی ہے؟ دنیا کی طوفانی رفتار سے بڑھتی ہوئی آبادی کا تقاضا ہے کہ ہر ملک کے حکمرانوں کو اور عوام کو ضرور آبادی کی بڑھتی ہوئی رفتار میں کمی کرنا چاہیے، لیکن فی الوقت سوال صرف پاکستان کا ہے۔ یہاں آبادی 12 کروڑ سے تجاوز کر رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے وسائل کم ہیں اور وسائل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بیرونی قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب وسائل اور قرضوں کی بات آتی ہے تو پاکستان کی سیاست میں صاف کھوٹ نظر آتا ہے۔ یہ حقیقت جگمگاتے ہوئے آفتاب کی طرح روشن ہو گئی ہے کہ ملک کا خزانہ ایک عام پاکستانی نے نہیں، کئی سیاستدانوں نے خالی کیا ہے۔ خزانہ بڑھتی ہوئی آبادی نے نہیں، بڑھتے ہوئے لالچ نے خالی کیا ہے۔ پھر ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں سے قرضے ملتے رہے۔ ان قرضوں کی بھاری رقوم کسی عام پاکستانی کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ لالچی ہاتھوں میں آئیں اور عوام کو کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ آتی رہنے والی بھاری رقوم کہاں چلی جاتی ہیں۔ ہر حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے سب سے زیادہ ترقیاتی کام کیے۔ ان تمام دعووں کو یکجا کیا جائے تو اب تک پاکستان کو سپر پاور بن جانا چاہیے تھا، لیکن 48 برسوں میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی حل نہ ہو سکا۔ ایک دال اور ایک روٹی سستی نہ ہو سکی۔ یہاں کی زمین میں تیل کا ذخیرہ ہے، گیس کی بہتات ہے، زمرد جیسے قیمتی پتھروں کی کمی نہیں ہے، زراعت میں پڑوسی ملکوں سے برتر ہیں۔ پھر وسائل اور کسے کہتے ہیں؟ لیکن المیہ یہ ہے کہ جب زمین کی تہہ سے معدنی خزانے کا سراغ لگانے کے لیے چینی یا جاپانی انجینئر آتے ہیں تو ان انجینئروں کو اغوا کرا دیا جاتا ہے۔ اس ملک کی سیاست واضح بھی ہے اور پیچیدہ بھی۔ جب بھی سوال کیا جائے کہ پیچیدگی کیسے دور ہوگی تو سیاستدانوں کا جواب ہوتا ہے کہ آبادی کم کرنے سے ہوگی، اور اب تو ورلڈ بینک نے اسی شرط پر قرضہ دیا ہے کہ پاکستان میں تہذیبی تبدیلی لائی جائے، خاموش سفارتکاری پر عمل کرتے ہوئے کنڈوم کلچر کو عام کیا جائے، استقاط حمل کو قانونی شکل دی جائے۔ ثانی اور علی صبح 6 بجے بیدار ہو گئے، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر ناشتہ کیا۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے ویڈیو کیمرہ مین وغیرہ ایک بڑی سی وین میں آ گئے تھے۔ ثانی نے ناشتے کے دوران کہا، تم ویڈیو فلم یونٹ کے ساتھ 0 پوائنٹ جاؤ، وہاں ندا اپنی کار میں آئے گی، تم اپنے یونٹ کو اس کے پیچھے لے جاؤ گے، میں کبھی ندا کے پاس اور کبھی تمہارے پاس آتی رہوں گی۔ علی ہوٹل کے کمرے سے نکل کر فلم یونٹ کے پاس وین میں آیا، پھر وہاں سے 0 پوائنٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ثانی ندا کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے دماغ میں رہنا ضروری نہیں تھا کیونکہ وہ اس کی معمولہ بن چکی تھی۔ ثانی نے اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی کہ وہ ابھی لباس تبدیل کر کے اپنی کار خود ڈرائیو کرتی ہوئی 0 پوائنٹ کی طرف جائے۔ اس نے یہی کیا۔ ثانی نے علی سے کہا، وہ سیاہ رنگ کی ہونڈا ایکارڈ میں آ رہی ہے، اس کا تعاقب کرتے رہو، میں اسے اس خفیہ مکان کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں صابرہ کو قید کیا گیا ہے۔ وہ ندا کے پاس آ گئی، اسے مطلوبہ راستے پر لے جانے لگی۔ ندا یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے تفریحاً اس پہاڑی علاقے کی طرف جا رہی ہے۔ پھر وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ گئی۔ پچھلی رات وہاں 2 مسلح سپاہیوں کا پہرا تھا، اب ان کی ڈیوٹی بدل گئی تھی۔ ان کی جگہ دوسرے 2 سپاہی ڈیوٹی پر آئے تھے۔ انہوں نے ندا کو کار سے اترتے دیکھ کر سلیوٹ کیا۔ وہ ثانی کی مرضی کے مطابق بولی، یہاں ان قیدیوں کی ویڈیو فلم تیار کی جائے گی، تم دونوں ان گاڑیوں کے پاس رہو جب تک میں حکم نہ دوں، اس مکان کے قریب نہ آنا۔ وہ حکم کے بندے تھے، گاڑیوں کی طرف چلے گئے۔ ندا اور علی ویڈیو فلم کے تمام سامان اور یونٹ کے ساتھ اندر آئے۔ صابرہ کمرے کے ایک گوشے میں تمام رات بیٹھی رہی تھی اور خدا سے اپنی عزت کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم میری چھوٹی بہن ہو، اپنے دل سے خوف اور تمام صدمات کو نکال دو، دوسرے کمرے میں جاؤ، ہم تمہارے لیے ناشتہ لائے ہیں، منہ ہاتھ دھو کر کھا لو، ہم یہاں ضروری کام سے نمٹ کر تمہیں بخیریت تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ ثانی نے بھی اس کے دماغ میں رہ کر اس کی ہی سوچ میں حوصلہ دیا کہ اس کی تمام رات کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور خدا نے اس کے لیے مددگار فرشتے بھیج دیے ہیں۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیمرہ مین اور یونٹ کے دوسرے لوگ شوٹنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ ثانی
یعنی کبھی ندا کے اندر اور کبھی اکرم کے اندر جا کر یہ باتیں ان کے ذہن میں نقش کر رہی تھی کہ جب تمام لائٹس آن ہوں گی اور کیمرہ آن ہوگا تو ان دونوں کو کس طرح بے حیا عاشقوں کی طرح ایکٹنگ کرنی ہے اور کس طرح مکالمے ادا کرنے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔